بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنا رشتہ انسان کے ساتھ جو رکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے انسان میں جس چیز کی وجہ سے اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک رشتہ اور معاملہ ہے۔ وہ مالک جو پوری دنیا کا خالق ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو پوری دنیا کا کارساز ہے، جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، جس کے قبضہ قدرت میں لامتناہی معاملات ہیں، جو ہمارے اس دنیا کو اور وہ تمام دنیایں، وہ تمام عالمین جو ہماری نظر نہیں دیکھ سکتی یا جہاں تک ہماری اپروچ نہیں ہے، ان تمام کو تخلیق کیا۔ ناسوت کو، ملکوت کو، جبروت کو، پھر ان دنیاؤں میں، ان عالمین میں مختلف معاملات رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی شان، اتنی بڑی قدرت، اور یہ بندہ، اس بندے کی اس ظاہری کیفیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ جسم کیا ہے؟ یہ جسم تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ذرا سی چیز پہ، ذرا سے معاملے پہ، ذرا سی تکلیف پہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ ذرا سا بلڈ کا، خون کا سرکولیشن کا سلسلہ سلو ہو جائے تو آنکھوں کے آگے اندھیرے، سر کا چکرانا، ٹھنڈے پسینے، حالت غیر ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، انسان کی طاقت اور اس کی توانائی کام چھوڑ دیتی ہے۔ ذرا سا خون کا سرکولیشن کا معاملہ تھم جائے یا تھوڑا سا سلو ہو جائے، اور یہی خون کا ذرا سا معاملہ تھوڑا سا بڑھ جائے، یہ تھوڑا پریشر تیز ہو جائے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں کہیں بھی ذرا سی درد کیا اٹھتی ہے، انسان کراہ اٹھتا ہے۔ جو اپنے درد کی، اپنے جسم کے معاملات کو سنبھال نہیں سکتا اور اس کی سکت نہیں رکھ سکتا، وہ ذرا غور تو کرے، وہ ذرا غور تو کرے کہ آخر ایسا کیا معاملہ رکھا مالک نے کہ اس کو اپنا خلیفہ رکھا۔ آخر وہ کیا کلیے رکھے، وہ کیا نقطے رکھے، وہ کیا معاملات رکھے، وہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر راز چھپا رکھے جن کی وجہ سے یہ اس کا خلیفہ بنا۔ آخر ایسا کچھ تو رکھا ہے نا۔ یہ ظاہری جسم تو کچھ نہیں، کیا کوالیفائی کرتا ہے؟ کسی چیز کو کچھ کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ رات کے کسی پیر کیا پیٹ میں ذرا سا درد کیا اٹھے، انسان بوکھلا جاتا ہے۔ سر میں کیا ذرا سا درد کیا اٹھے، انسان بوکھلا جاتا ہے۔ جسم میں ذرا سی حرارت کیا بڑھے تو بخار میں تپنے لگ جاتا ہے۔
انسان کی ذرا عمر کیا بڑھے تو یہ پھر کمزور ہونے لگ جاتا ہے، لڑکھڑانے لگ جاتا ہے، کپ کپانے لگ جاتا ہے۔ اس جسم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو اپنے رب کا خلیفہ ہونا ثابت کرے۔ لہذا انسان کا اپنے رب کے خلیفہ ہونے کا راز اس ظاہری جسم میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو بس ایک پوشاک ہے، جیسے یہ کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک پیرہن ہے میرے اس بدن کا، اس طرح یہ ہمارے نفس کا پیرہن ہے۔ یہ جسم ہمارے نفس کا پیرہن ہے اور کچھ بھی نہیں، اور نفس کو تو موت آنی ہے، تو لہذا جو مر جائے گا تو اس کا پیرہن کس کام کا؟ جس نے ختم ہو جانا ہے اس کا پیرہن کس کام کا؟ جس نے فنا ہو جانا ہے اس کا پیرہن کس کام کا؟ تو اس ظاہری جسم پہ اکڑنا، اس ظاہری جسم پہ اترانا، اس کے حسن پہ اپنے آپ کو بہکا بیٹھنا، اس کی طاقت پہ اپنے آپ کو بہکا بیٹھنا، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو دیکھ کے نہ جانے کن کن خیالوں میں گم ہو جانا، اور کیسے کیسے معاملات میں الجھ کے رہ گئے ہیں ہم لوگ۔ اس کی سہولت کے بندوبست کرتے رہتے ہیں، اس کی آسانیوں کے بندوبست، ذرا سی تکلیف ہٹے، بس کچھ بھی ہو، ذرا سی تکلیف ہٹے، تھوڑا سا ریلیف تو ملے، ذرا انجیکشن لگاؤ، کوئی گولی کھلاؤ، کوئی کیپسول دے دو، کوئی سیرپ پلاؤ، کوئی پھکی دے دو، بس اس جسم کی تکلیف سے ذرا ریلیف تو ملے۔ اس جسم کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، لہذا یہ جسم ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، دردوں سے بھرا ہوا ہے، کراہتا ہوا، چیختا ہوا، سسکتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، کپ کپاتا ہوا یہ جسم، یہ کسی چیز کو کوالیفائی نہیں کرتا۔ اگر رب کے حضور کوئی چیز کوالیفائی کرتی ہے تو ہمارے باطنی مخلوق ہے، اور اس باطنی مخلوق کا حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نہ تو کچھ جانتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو پرکھنے کی، جانچنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نادانی اور کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اپنے رب سے ہمارے جڑنے کا جو جہان ہے وہ ہمارے باطن میں ہے، وہ اس جسم کے اندر کے جو معاملات ہیں، اس جسم کو جس نے چلایا، جس نے اٹھایا، جس نے بٹھایا، جس نے قوت دی، جس نے طاقت دی، وہ رنگ، وہ سسٹم ہی کچھ اور ہے، اور وہ جو سسٹم ہے وہی سسٹم، وہی چیزیں، وہی معاملات جو ہیں وہ ہمارے آگے رہنے ہیں۔ اگر وہ معاملات اس جسم سے نکل جائیں، وہ تمام اجزاء ترکیبی جب اس سے نکل جاتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اس جسم پہ اترانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی دانش مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ اس جسم پہ اترانا چھوڑ دو یار، اس جسم پہ اترانا چھوڑ دو، اس جسم کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری کوششیں کرنا چھوڑ دو، اپنے رب سے ملنے کی کوشش کرو، اور آپ کو اپنے رب سے ملنے کا معاملہ تب سمجھ میں آئے گا جب آپ اپنے آپ سے ملو گے۔ آپ اپنے آپ سے کیسے ملو گے؟ وہ جو آپ کے اندر کی مخلوق ہے، آپ اس کو پہنچو، اس کو پرکھو۔ آپ کا دل، آپ کا قلب کیا ہے؟ محبتوں سے بھرا ہے، نفرتوں سے بھرا ہے؟
روشنی سے بھرا ہے، سیاہی سے بھرا ہے۔ یہ پہلی کھڑکی ہے، یہ پہلا دروازہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس قلب کو، اس دل میں اگر ہم نے نور بسا لیا، اس دل سے ہم نے سیاہیاں نکال دیں، تب معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ قلب مومن میرا مسکن ہے، یہ دھل جائے، یہ صاف ہو جائے، یہ منور ہو جائے، رب آ کے رہنے لگے گا۔ جب رب آ کے رہنے لگے گا تب معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ لہذا مالک کو اپنے مکان میں داخلے کا اہتمام کرو، مالک کے اپنے مکان میں داخلے کا اہتمام کرو، اس مکان کے نگہبان ہو، چوکیدار ہو، خادم ہو، اپنی ڈیوٹی دو۔ خلافت کی حقیقی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اپنے مقام کی چابی آپ کو دی، اس نے اپنے مقام کی اور مکان کی چوکیداری آپ کو دی، اس نے اپنے مقام کی اور اپنے مکان کی رکھوالی آپ کو دی ہے۔ اس کی ایسی رکھوالی کرو کہ اس میں کوئی گند نہ آنے پائے، اس میں کوئی برائی نہ آنے پائے، اس میں کوئی کالک نہ آنے پائے، اس میں کوئی میل نہ آنے پائے۔ اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کو صاف ستھرا رکھو۔ رب کا مکان صاف رکھو، اپنا مکان صاف رکھتے ہو، رب کا مکان صاف رکھو۔ رب کا مکان صاف ہے، رب آ کے رہنے لگے گا۔ جب مالک یہاں رہنے لگے گا تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس ظاہری وجود کے معاملات کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس ظاہری وجود پہ جتنا کچھ بھی ہم فوکس کرتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل پہ، اپنے قلب پہ فوکس کریں، اپنے دل پہ نظر رکھیں، اپنے قلب کو دیکھیں، کیا یہ صاف ہے، کیا یہ میل سے پاک ہے، بغض سے، کینے سے، حسد سے، اناد سے، انانیت سے، ہر چیز سے یہ پاک ہے۔ اگر ہر چیز سے پاک کر لیتے ہیں نا تو دیکھیں رب آ کے رہے گا۔ جب رب آ کے رہے گا نا تب معاملات جو بنیں گے وہ پھر آپ کسی کے آگے بیان نہیں کر پائیں گے۔ وہ ایسے معاملات آپ کی زندگی میں پھر رونما ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ان کے لیے پھر آپ کی زبان کے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ لہذا میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس بات پہ توجہ دیں، اس بات پہ توجہ دیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل سے کدورتیں، نفرتیں، سیاہیاں مٹا دو یار، دھو ڈالو، اس کو دھو ڈالو، اپنے دل کو دھو ڈالو۔ اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔